تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 سے 135 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الأولی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسلا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ ترجمہ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، مضامین کی گواہی سے مراد قرآن کریم ہے، اور آیت کی تشریح دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پچھلے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحیفوں نے قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دی تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی تصدیق کر کے ان کی گواہی دے رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان مبارک پر یہ کلام جاری ہوا، وہ امی ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ پچھلی کتابوں کا علم حاصل کر سکتے۔ اب جو ان آسمانی کتابوں کے مضامین ان کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور کیا نشانی چاہتے ہو؟ انتظار کرنے سے مراد دلیلیں اور حجتیں تو ساری تمام ہو چکی، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہر شخص کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر واضح ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔